یہ مختلف عبادات ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر عبادت کا اپنا الگ نور ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا اپنا نور ہے۔ جیسے فروٹ کھاتے ہیں نا، یہ بات تو ہے کہ ہر پھل کے اندر فائدہ ہے، ہاں جی فائدے ہیں، لیکن ہر پھل کا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا اپنا نور ہے، ہر عبادت کا اپنا نور ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ عبادت کرتے ہیں تو کسی اور عبادت کی ضرورت نہیں بھائی، ساری عبادات کرنی چاہیے، ہاں جی۔ یہ نہیں کہ نوافل ہی نوافل اور ساری زندگی قرآن کریم نہیں پڑھا، نہیں بھائی، قرآن کریم بھی پڑھے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو ہر روز ہوتی ہے، صبح و شام ہوتی ہے، اور نوافل کوئی نہیں ہے، نہیں بھائی یہ بات بھی غلط ہے۔ نوافل پڑھنا چاہیے کیونکہ ہر عبادت کا نور ہے۔ جیسا کہ فرمایا نماز، اس کے اندر جلال ہی جلال ہے، بات کرنا منع ہے، فرمایا بات کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آسمان کی طرف دیکھو گے، حدیث پاک میں ہے کہ سر گدھے کا بنا دیا جائے گا، ہاں جی۔ نماز کے اندر ادھر ادھر وسوسے اور خیالات لاؤ گے، ہاں جی، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس پر اجر اور ثواب کوئی نہیں ملے گا، صرف فرض ادا ہوگا۔ تو نماز کے اندر جلال ہی جلال ہے، روزے کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، ہاں جی۔ تو حج جو ہے اس کے اندر صرف جمال ہی جمال ہے۔ حج عاشقانہ عبادت ہے، حج محبوب کی طرف دیوانہ وار دوڑنا اور آگے بڑھنا ہے، اور جیسے ایک محب اپنی محبوب کے لیے عمل کرتا ہے، حج کی ادائیں وہی ہی ہیں، حج کے ارکان ہیں، حج کے افعال ہیں، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں، ہاں جی، حج کیا جاتا ہے۔ تو ہر عبادت، جس عبادت کی بھی توفیق ملے وہ عبادت کرنی چاہیے۔